اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رافت کے 100 حصے. رافت یعنی رحمت کی بھی انتہا. اس میں سے ایک حصہ اللہ عز و جل نے دنیا میں نازل کیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر ماں کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رافت کے اس ایک حصے کا حصہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جس کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت احترام ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کے سارے حصے ہیں. کیوں اللہ عز و جل نے باقی 99 یا نازل نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ اس جہان میں لیاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بقیہ 99 حصوں کو قبول کر سکے یہاں پر. تو وہاں اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور جہان ہو، اور وہ جہان ہے روز محشر، جہاں امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے اس ایک حصے کو 99 سے ملا دے گا، 100 رحمتوں کو اپنی ساری مخلوقات پر پھیلا کر پھر ان سے حساب لینا شروع کرے گا. غور فرمائیے اگر یہ بات آپ تک پہنچی تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ وہ تمام انسانوں میں، فقط انسانوں کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ساری مخلوقات میں پھیلا ہوا ہے. یعنی جانور کے دل میں جو اپنے بچوں کے لیے محبت ہے وہ بھی اسی ایک رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے. یہ جو خورشید روشنی پہنچا رہا ہے، یہ جو شمس و قمر ہمیں نور عطا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کی ساری مخلوقات پہ وہ تقسیم ہے. وہ یہ رحمت ہے. 99 رحمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا میدان محشر میں. اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں ایک ساتھ. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں اور کیسے کہہ رہا ہوں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن الرحمہ موضع الرسالہ. السلام و اہل بیت نبوت آپ پر، موضع رسالت محبت الوحی، معدن الرحمہ اے اللہ کی رحمت کے خزانوں آپ پر سلام. تو جو اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں نا وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کو حاصل ہیں. جب اہل بیت اطہار کو اللہ کی رحمت کے 100 حصے حاصل ہیں، ان میں بھی جو امام رؤوف و ولی یہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی رحمت اور رافت. مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد برائے عظمت امام رؤوف بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کو بھی اور مزید تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ امام کی رافت بھی ویسی کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم اور کرم ہے. ایک امام کی رافت عام ہے جو سب کے لیے شامل حال ہے، حتی مامون کے لیے بھی ہے. مامون نے امام رضا علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے. تو بیوی بانجھ ہے تو اولاد نہیں ہو سکتی ہے، آپ عطا فرمائے. امام سے گویا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا تلے دو، ہوگی اولاد اگلے سال، اور اگلے سال اولاد ہو گئی. یہ امام اسلام کی وہ رافت ہے کہ جو ان کے دشمنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بانجھ عورت ہو اور خالی امام رضا علیہ السلام یہ فرما دیں کہ تلے تو اولاد ہو جائے گی اور ہو جائے، تو تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جب قالین پہ اشارہ کرے تو وہ شیر زندہ ہوتے ہوئے سامنے آ جائے. تو اس امام کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ کہہ دیں تو اس خاتون سے اسے اولاد نصیب ہو جائے.